الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء ہند۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس دور میں آزادی کی تحریک نے ایک نیا موڑ لیا تھا، اور وہ یہ کہ مسلح جد و جہد کے بجائے عدم تشدد اور سیاسی تدابیر کے ساتھ تحریک کو آگے بڑھایا جائے۔ جماعت شیخ الہند اس صورتحال کا بغور جائزہ لینے کے بعد جمعیت علماء ہند کے نام سے علماء حق کی اجتماعیت کو نئی شکل دیتی ہے۔ اس جماعت کے بانیان اور سرکردہ رہنما وہی لوگ تھے جو پچھلے دور میں ثمرۃ التربیت کے قیام سے لے کر تحریک خلافت تک آزادی وطن کی خاطر کردار ادا کرتے رہے۔ جمعیت کے زعماء اکرام عام معنوں میں اور پیشہ ور قسم کے سیاستدان نہیں تھے، وہ عالم دین تو تھے، اور وہ کھلے ذہن اور آزاد فکر کے مالک اور روشن خیال بھی تھے۔ جمعیت علماء ہند کا وجود ہندوستان میں مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے اتحاد کی علامت تھا۔ اس کا قیام کانگریس اور لیگ کے درمیان فکر و توازن کا نقطۂ اعتدال تھا۔ جمعیت کی تاریخ طویل مدت پر پھیلی ہوئی ہے۔ غیر رسمی تاریخ اس کے قیام سے کم و بیش 40 برس پہلے 1880 عیسوی ثمرۃ التربیت کے قیام سے شروع ہوتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے اغراض و مقاصد۔ 28 دسمبر 1919 بروز اتوار کو جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا، اور اس کا پہلا اجلاس زیر صدارت مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمہ اللہ امرتسر میں ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی جنگ عظیم کے بھیانک نتائج ہر جگہ محسوس کیے جا رہے تھے۔ بالخصوص اہل ہند انگریز کی مکارانہ پالیسیوں اور دھوکوں سے عملاً آگاہ ہو چکے تھے۔ بنا بری ایک سیاسی بیداری تھی اور پورا ہند تبدیلی کا خواہاں تھا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ سے وابستہ کئی علماء کانگریس کی قومی آزادی کی تحریک میں شریک تھے، لیکن علماء نے اس قومی جد و جہد میں شرکت کے ساتھ محسوس کیا کہ مذہبی امور کی حفاظت اور سیاست میں ان کا الگ تشخص قائم رہنا ضروری ہے۔ اس مقصد کی خاطر جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا۔ جمعیت کے اغراض و مقاصد بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہیں: دینی اور مذہبی امور کا تحفظ، قومی جد و جہد آزادی میں مؤثر کردار۔ جہاں تک پہلے امر کا تعلق ہے تو اس حوالے سے اسلام کی درست اور صحیح نظریات کی وضاحت، ملت اسلامیہ کی شرعی تنظیم اور محاکمہ شریعہ کا قیام، مسلمانوں کو مذہبی، تعلیمی، اخلاقی، معاشرتی امور پر سیاسی رہنمائی دینا جیسے اہم امور جمعیت علماء ہند کے پیش نظر تھے۔ جبکہ دوسرے پہلو کے لحاظ سے آزادی کے لیے ہر اس قوت اور اجتماعیت سے اشتراک عمل تھا جو انگریز سے چھٹکارا پانے میں مخلص ہونے کے ساتھ قومی مسائل کے حل کے حوالے سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے اصولوں پر یکسو ہو، جس میں مشترکہ مذہبی حقوق کی نگہداشت اور مشترکہ مذہبی و ملکی ضروریات مقصود تھیں، کیونکہ انگریز مذہبی حقوق میں عدم توازن کے ذریعے فرقہ واریت پھیلا کر اپنا اقتدار مضبوط کر رہا تھا۔ اس بنا پر دین کی روشنی میں صحیح رہنمائی کی ضرورت تھی کہ دینی تقاضوں کے لحاظ اور تکمیل کے ساتھ قومی آزادی کی جد و جہد کو مؤثر انداز سے آگے بڑھایا جائے۔ مذکورہ دونوں پہلوؤں کا بنیادی مقصد دین حق کی روشنی میں ہندوستانی سیاسی، معاشی، سماجی، مذہبی مسائل کا ایسا حل تھا کہ ہر حقدار کو حق مل جائے اور کسی پر زیادتی بھی نہ ہو۔ معروف ارکان۔ اس جماعت کی خصوصیت یہ تھی کہ ہندوستان کے ہر اہم علاقے اور صوبہ کو نمائندگی دی گئی تھی، اور اس میں ہر طبقہ فکر اور خواص کو شامل کیا گیا تھا۔ البتہ عام مسلمین کو اعزازی ممبر بنایا گیا تھا۔ اس جماعت کے معروف ارکان یہ تھے: مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام مولانا سید احمد مدنی رحمہ اللہ، امیر شریعت مولانا محمد سجاد رحمہ اللہ، صاحبان الہند مولانا احمد سعید دہلوی رحمہ اللہ، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمہ اللہ، مولانا سید میاں رحمہ اللہ، حکیم محمد اجمل خان، مولانا عبد الماجد بدایوں، مولانا محمد معین الدین اجمیری، مولانا عبدالباری فرنگی محلی علاقائی رحمہم اللہ۔ نمائندگی کے حوالے سے دیگر معروف ارکان یہ تھے: ممالک متحدہ آگرہ اودھ سے مولانا محمد فاخر رحمہ اللہ اللہ آبادی، مولانا محمد سلامت اللہ، مولانا حسرت موہانی، مولانا مظہر الدین بنگال سے، مولانا منیر الزمان، مولانا محمد اکرم خان بہار سے،
بہار سے مولانا رکن الدین دانا رحمہ اللہ، مولانا خدا بخش رحمہم اللہ اجمعین، سندھ سے مولانا عبداللہ، مولانا محمد صادق، مولانا پیر تراب علی، پنجاب سے مولانا سید داؤد غزنوی، مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی، مولانا ثناء اللہ امر تسری، بمبئی سے مولانا عبد المنعم، مولانا سیف الدین حکیم ابو یوسف اصفہانی، بر صغیر کے مختلف گوشوں کی خانقاہوں میں موجود صوفیاء و اتقیاء کی ایک بڑی تعداد رحمہم اللہ اجمعین تحریک شیخ الہند میں شامل تھی۔ بعد ازاں یہی لوگ جماعت شیخ الہند کے مؤید اور معاون بنے۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں عوامی روابط و بلند معاشرتی کردار کے حامل علماء اور عوام بھی حضرت کی تحریک اور جماعت کا حصہ بنے۔ مولانا عزیر گل، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، مولانا خلیفہ غلام محمد دین پوری، مولانا تاج محمود امروٹی، مولانا عبداللہ نقشبندی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا محمد احمد چکوالی، میر بادشاہ سرحدی، مولانا مفتی محمود عبد الخلیل، مولانا ابو سعد احمد خان نقشبندی کندیان، مولانا احمد خان موسیٰ زئی شریف، شیخ عبد الرحیم سندھی، مولانا مقبول الرحمن مانسہروی، مولانا عبداللہ لغاری، مولانا خلیل احمد کشمیری، مولانا عجب نور بنو، مولانا حبیب گل ٹل، مولانا محمد عمر بڑنگ آباد رحمہم اللہ اجمعین۔ خطبہ صدارت۔ اما بعد، خاکسار ذرہ بے مقدار حضرات علماء اکرام و معززین اہل اسلام و برادران وطن کی خدمت میں عرض رساں ہے کہ آپ حضرات نے مجھ جیسے ناچیز و ضعیف کو جس عظیم الشان خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے، میں اس کے لیے آپ کی محبت و عزت افزائی کا دل سے شکر ادا کرنے کے ساتھ ہی یہ التماس کرتا ہوں کہ صدارت کی ذمہ داری کی اہمیت اور زمانہ حاضرہ کی ہوش ربا کشمکش موت و حیات پر نظر کرتے ہوئے میں اپنی گزشتہ 5 سالہ قید غربت اور اب موجودہ ممتد علالت کے سبب سے صدارت کی خدمت سے اپنے آپ کو قاصر پاتا ہوں، کیونکہ ایسے نازک اور پرخطر زمانے میں کسی عظیم ملی اور قومی اجتماع کی صدارت کے لیے ضروری تھا کہ صدر تمام جزیات سے واقف ہو اور نہ تھکنے والی دماغی قوت اور نہ متزلزل ہونے والی قلبی عزیمت اور نہ سست ہونے والے اعضاء و جواہر کی طاقت رکھتا ہو۔ بہیں ہمہ آپ حضرات نے مجھے ایک دینی قومی خدمت کے لیے نامزد اور منتخب کر دیا تو میرے لیے سوائے اس کے چارہ نہ تھا کہ بنام خدا اس کے لیے سر تسلیم خم کر دوں اور خدا کی تائید پر بھروسہ کر کے خدمت اسلام و اہل اسلام کے لیے تیار ہو جاؤں۔ معزز حاضرین، میری اس عاجزانہ التماس پر پوری توجہ مبذول فرمائیں کہ کئی مہینے کی ممتد علالت کی وجہ سے مجھے پورے اطمینان و غور و خوض کا موقع نہیں ملا ہے، اس لیے اگر معروضات میں کسی قسم کو کوتاہی ہو، مضامین منتشر ہوں تو میرے واقعی عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے معاف فرمائیں۔ محترم حاضرین، آج جس اجلاس میں آپ تشریف فرما ہیں اور طویل و عریض سفر برداشت کر کے شریک ہوئے ہیں، یہ وہ مقدس اجتماع ہے جس کا سنگ بنیاد بحکم وشاورہم فی الامر وامرہم شورا بینہم وتناجوا بالبر والتقوی رکھی گئی ہے، یعنی حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم فرمایا کہ اپنے اصحاب اکرام سے مشورہ فرمایا کریں، اور پھر مسلمانوں کی شان میں بھی یہی فرمایا کہ وہ اپنے امور کا آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، جس سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کے تمام کام، بالخصوص ایسے کام جن کا مسلمانوں کی تمام جماعت سے تعلق ہے، آپس کے مشورے سے ہونے چاہیے۔ یہ حکم تو ایسے جلسوں اور اجتماعوں کے جواز کی بنیاد ڈالتا ہے جو بغرض مشورہ منعقد کیے جاتے ہیں، اور ارشاد تناجوا بالبر والتقوی ان اجتماعوں کی نوعیت کی مقید کرتا ہے، یعنی مجالس مشاورت کا نیکی اور خوف خدا پر مبنی ہونا لازم ہے۔ بس تمام ایسے جلسے جن کا مقصد دین مقدس کی حمایت اور حفاظت ہو، اور جن میں نیکی اور بھلائی کے طریقوں پر غور کیا جائے، اور جن میں خدائے قدوس کا خوف شامل حال رہے، منعقد کرنا اور ان میں شریک ہونا حکم خداوندی کی تعمیل اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے۔ چونکہ دور حاضر میں دشمنان اسلام نے مقامات مقدسہ کو غصب کر کے اقتدار خلافت کو پامال کر کے مسلمانوں کے واجب الاحترام جان و مال سے زیادہ عزیز مذہب کی توہین کی، اور ان کے دینی بھائیوں کی جان و مال، عزت و آبرو برباد کیا۔ اس لیے تمام روئے زمین کے مسلمانوں پر فرض ہو گیا ہے کہ وہ اپنے دینی بھائیوں کی نصرت و اعانت اور اپنے پاک اور مقدس مذہب کی حفاظت اور اعدائے اسلام کی مدافعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔
اس فرض میں چین، جاوا، ہندوستان، افغانستان، ترکستان، بخارا وغیرہ کے مسلمان برابر ہیں۔ کسی کی تخصیص نہیں جن مقامات میں لڑائی ہوئی ہے۔ جس طرح وہاں کے مسلمانوں پر فرض تھا کہ اپنے بھائیوں کی مدد اور دشمن کی مدافعت کریں، اسی طرح روئے زمین کے مسلمانوں پر ایشیائی اور یورپین مظلوم مسلمانوں کی امداد و اعانت اور دشمنوں کی مدافعت فرض ہے، اگرچہ امداد و اعانت کی صورت مختلف اور مدافعت کی نوعیت جداگانہ ہو۔ جمعیت علماء ہند کے سامنے جہاں اور مذہبی و علمی فرائض ہیں، وہاں اس وقت یہ بھی اس کے پیش نظر ہے، بلکہ تمام دیگر فرائض سے مقدم اور اہم ہے۔ ہندوستان کے صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔